जनता इस्लामिया हॉस्पिटल में धक्के खाएगी, मुफद्दिल इस्लाम में धक्के खाएगी, मोहम्मद अली स्पोर्टिंग क्लब में धक्के खाएगी, यतीम खाना में दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। अगर आपने एक पैसा भी इन इदारों का अपने पेट में और अपने बच्चों के पेट में भरा है तो रब्बे काबा की कसम, आपने अपने पेट और अपने बच्चों के पेटों में कोई पैसा नहीं, कोई अनाज नहीं, बल्कि जहन्नम का आग भरा है। इस दिन इन इदारों में सिफारिश की जगह काबिलियत के बुनियाद पर मैनेजमेंट में लोगों को हिस्सा बनाया जाएगा। उस दिन रब्बे काबा की कसम, ये इमारत और ये इदारे जो आज बद हाल है वो इंशाअल्लाह को उरूज में जाते हुए दिखेंगे। अगर इदारों को बनाने वाले कोई राजनेता और पॉलिटिशियन नहीं है तो इरादा चलाने वाले पॉलिटिशियन क्यों हैं? ये सवाल मैं आपके सामने रखकर जाता हूँ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں اس امید سے جمع ہیں کہ کولکتہ میں جتنے بھی ادارے اس وقت چل رہے ہیں وہ ادارے اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں جس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے تھا۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ جن اداروں کو آج سے قریب 70-80 سال پہلے بنایا گیا، جن اداروں کو آج عروج پر رہنا چاہیے تھا، آج وہ ادارے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، آج وہ ادارے خسارے میں نظر آتے ہیں، اور شاید آج کے وقت میں ہم سب بھول چکے ہیں کہ ان اداروں کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ کولکتہ مسلم یتیم خانہ کو 1898 عیسوی میں نواب عبداللطیف صاحب نے اس امید سے اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ کولکتہ میں رہنے والا کوئی بھی یتیم بچہ گھر سے اور پڑھائی سے محروم نہ ہو۔ محمد علی اسپورٹنگ کلب 1891 عیسوی میں نواب امین الدین احمد صاحب اور ان کے ساتھی نواب ناصر علی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ قوم کے نوجوان بچوں کو کھیلنے کے لیے میدانوں کی کمی نہ ہو سکے۔ اسلامیہ ہاسپٹل کو 1926 عیسوی میں سر عبداللہ شروردی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس امید سے کہ کسی بھی غریب کی موت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکے بلکہ اس کو علاج مل سکے۔ اسی طریقے سے 1905 عیسوی میں انجمن مفید الاسلام کو قائم کیا گیا کہ کوئی بھی لاش لاوارث نہ ہو، اچھے سے سب کا انتم سنسکار اور تدفین کا کام کیا جائے۔ لیکن ان 4 اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ نقصان میں چل رہا ہے۔ اگر میں کمی کو جڑانے بیٹھوں اور ایک خاص ویکتی کی اگر بات کروں تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اتنے سالوں سے ان اداروں کو جو ذمہ داران تھے، کیا انہوں نے واقعی میں سچے دل اور خلوص کے نیت سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ان اداروں کو چلایا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان اداروں میں اپنے گھپلے گھوٹالے کیے، میں نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیے ان اداروں میں اگر آپ نے ایک پیسہ بھی ان اداروں کا اپنے پیٹ میں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرا ہے تو رب کعبہ کی قسم، آپ نے اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹوں میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی اناج نہیں، بلکہ جہنم کا آگ بھرا ہے۔ کیونکہ ان اداروں کا مقصد تھا غریبوں کا علاج ہو، غریبوں کو تعلیم دی جا سکے، غریبوں کی پرورش کی جا سکے، ایک غریب کھیل کود کر اپنا نام روشن کر سکے۔ اور جن لوگوں نے ان اداروں کو برباد کیا ہے ان کا معاملہ صرف دنیا تک نہیں رکے گا، انہوں نے اپنے پیر میں اتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے کہ یہ معاملہ سیدھے آخرت میں جا کر جڑے گا اور اللہ کے سامنے آپ کو حساب دینا ہوگا کہ ان اداروں کو چلانے کی ذمہ داری، جو عہدہ آپ کو ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آپ کو ملا تھا، لیکن آپ نے ان عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کے اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو ان اداروں میں جب تک قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، جب تک ان اداروں میں ٹرانسپیرنسی قائم نہیں ہوگی اور جب تک ان اداروں میں سوشل آڈٹ نہیں ہوگا تب تک ان اداروں کا کرپشن دنیا کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ آج ان اداروں میں عہدہ ان کو دیا جاتا ہے
جن کی سفارش کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارے برباد ہیں۔ اور میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس دن ان اداروں میں سفارش کی جگہ، جس دن ان اداروں میں راجنیتی کی جگہ قابلیت کے بنیاد پر مینجمنٹ میں لوگوں کو حصہ بنایا جائے گا، اس دن رب کعبہ کی قسم یہ عمارت اور یہ ادارے جو آج پست حال ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو عروج میں جاتے ملیں گے۔ ان اداروں میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ہر سال ان اداروں میں جتنے پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں، اس کا آڈٹ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کروانا ہوگا، اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا لنک کسی بھی مینجمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے۔ تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے ان ادارے میں آئے ہیں اور کتنے پیسے ان ادارے میں خرچ ہوئے ہیں۔ اور ہر مہینے سوشل آڈٹ کروانا ہوگا۔ ایسے نوجوان لوگوں کو ان اداروں کے مینجمنٹ میں آپ کو داخل کرنا ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا کے ماہر ہیں۔ آپ ہر مہینے ان کو حساب دیں گے، اور وہ حساب واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ ہوگی، تاکہ آج جو جنتا، یہ عوام ان اداروں کے مینجمنٹ سے نا امید ہو چکی ہے، اگر آپ سب ایمانداری سے اپنا حساب کتاب ہر مہینہ سوشل میڈیا میں ڈالیں گے تو یہ جنتا، یہ عوام، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور یہ نا امیدی سے نکل کر آپ مینجمنٹ حضرات کو یہ امید کی نظر سے انشاءاللہ دیکھنے لگے گا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی ایک نیک انسان کسی عہدے میں فائز ہوتا ہے تو وہ انسان 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ تک جتنے بھی پیسے آئے اور جتنے بھی خرچ ہوئے ہیں وہ آپ کو تمام چیزوں کا حساب دے دے گا۔ لیکن اگر کوئی بدکار انسان، بےہودہ انسان، جس کے دل میں گندگی ہے، جو پیسے کو کھانا چاہتا ہے، اگر ایسا انسان ایسے عہدے میں آئے گا تو وہ ٹرانسپیرنسی کو پوری طریقے سے ختم کر دے گا، ان اداروں کو پرائیویٹ طریقے سے چلائے گا، اور جنتا اسلامیہ ہاسپٹل میں دھکے کھائے گی، مفتی الاسلام میں دھکے کھائے گی، محمد علی اسپورٹنگ کلب میں دھکے کھائے گی، یتیم خانہ میں داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی نام کی کوئی چیز آج کے وقت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور ان اداروں کا چندہ مانگنے کا کلچر بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ان اداروں کو ایسٹ بلڈنگ کے کلچر کو اپنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈ کلیکٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ کام کو انجام دیا جا سکے۔ اب میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، صرف ایک بات پوچھوں گا کہ ان اداروں کو جن لوگوں نے بنایا ہے، چاہے وہ اسلامی ہاسپٹل ہو، محمد علی اسپورٹنگ کلب ہو، یا پھر مفتی الاسلام ہو، یا پھر یتیم خانہ، ان اداروں کو بنانے والوں میں سے ایک بھی ویکتی راجنیتا نہیں تھا، کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، نہ کوئی بہت بڑا نیتا تھا۔ تو میرا ایک سوال ہے، اگر اداروں کو بنانے والے کوئی راجنیتا اور پولیٹیشین نہیں ہے تو ارادہ چلانے والے پولیٹیشین کیوں ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔